نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ہی واجب الاحترام جناب احسن محمود صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم احسن محمود صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ نظاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، آپ آئے ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سبحان اللہ۔ ادب سے پکارے ملائک بھی سارے،
اللہ. ان سب گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہے آقا ہمارے. وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے. وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے تو پھر ان نظاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے. یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں جھکائے. یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں جھکائے. ان سب گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. اور محشر میں ہم سب گھبرا گئے تھے. دوزخ کی آتش سے ڈرا گئے تھے. حضور آپ اگر نہ ہمیں بخشواتے تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ورنہ نظاروں کا کیا حال ہوتا. نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم احسن محمود صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا. جناب سیدنا عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں. ان سب میں سے زیادہ جو پیار تھا جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا. جب جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جب کمرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا کمرہ نور علی نور تھا. وہ سارا نور جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے نکل رہا تھا. آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے. آ کے جب جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھا اور نور کی لاٹیں جب چہرے سے نکلتے دیکھی تو اٹھا کے سینے سے لگا کے
ان کو پیار کیا. فرمایا میری نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بہت شانوں والا ہوگا, بڑی شان والا یہ بچہ ہوگا, بڑے مقام والا ہوگا, اللہ اس کو بہت مقام و مرتبہ بلند عطا فرمائے گا. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ پیدا ہوئے, تو پوری دنیا میں یہ پتا چل گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ مکے میں پیدا ہو تو ساری دنیا کو پتا چل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں تھا. نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد گرامی بننے والے تھے. اور پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں, جتنے بھی صحائف ہیں, سب میں یہ بات لکھی تھی کہ جب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عبداللہ نام کا لڑکا پیدا ہوگا تو نبوت اور رسالت منتقل ہو کے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی, اور ختم نبوت کا تاج جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقط جگر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجا دیا جائے گا. اور یہ بھی بات لکھی تھی, آپ کی ولادت کی نشانی بھی لکھی تھی پہلی کتابوں کے اندر. وہ کیا تھی؟ وہ یہ نشانی لکھی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر نبی ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کو کافروں نے بے گناہ شہید کیا, اور جس جبے میں آپ کو شہید کیا گیا, جس کرتے میں, وہ آپ کے غلاموں نے ملک شام میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا. پہلی کتابوں میں یہ نشانی لکھی تھی کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے جبہ سے, آپ کے کرتا مبارک سے تازہ خون کے قطرے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سمجھ لینا کہ دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں. اب جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ملک شام میں وہ جبہ موجود تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, اس میں سے تازہ خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے. جتنے بھی اس وقت کے علماء, راہبین, پادری تھے, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا حیران پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, میٹنگ بلا کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے یہ باتیں کی, انہوں نے یہ سوچا اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا میں حیات رہے, ان کی شادی ہو گئی اور جناب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے تو نبوت, رسالت, شرافت, سیادت, قیادت, عزت, عظمت سب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی. وہ سارے علماء, راہبین, یہودی, پادری وہ کہنے لگے کہ جو لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, یہ سارا سلسلہ ہمارا ختم ہو جائے گا, یہ ساری شان اور عظمت ان کی طرف منتقل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع پا کر قتل کر دیا جائے. نہ ان کی شادی ہو, نہ وہ جوان ہو, نہ ان کی شادی ہو, اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا سکیں. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس کام کے لیے انہوں نے ملک شام کے 70 یا 90 یہودی, بڑے جنگجو قسم کے, بڑے نامی گرامی بہادر قسم کے, انہوں نے ان کو تیار کیا اس کام کے لیے کہ جا کے موقع پا کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو. جناب گرامی انہوں نے یہ سازش کی اور اس کوشش میں لگ گئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی. ادھر قدرت خداوندی کا ارادہ بن گیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا. اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.